وہ بچی لیٹرز لکھتی ہے روز اپنے والد کو، مگر وہ لیٹر کون پہنچائے گا اس کا؟ میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ جو میرے رائٹس جو سپریس کیے گئے ہیں میرے اور میری بیٹی کے، کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہماری ایکسیس کرائی جائے، ان سے ہم بات کریں، ان کو کوئی لیگل کاؤنسل ہیلپ دی جائے، ان کو وہاں سے نکالا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل کیمپین چلائی جائے، اور خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے سفارتکار ہیں، ہماری جو ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کو یہ خاص ایمرجنسی ٹاسک دی جائے، کیونکہ 25 کو ان کے خلاف سزا سنا دینی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا لائف امپریزنمنٹ یا ہینگنگ کی جو بھی ان کی کیمپین چل رہی ہیں. یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. غداری کے میٹر میں، کسی بھی میٹر میں ان کے ساتھ جو کچھ وہ کریں گے، ان کی جان ہم نے اس وقت بچانی ہے، اور ان کی اگر جان ہم بچائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری قیادت کی جان بچائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ سارے جو دوسرے حریت رہنما ان کی زندگیاں جو ہیں وہ نتی ہیں، کیونکہ سب اس اسٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی ساتھ کہوں گی مریم صاحبہ سے کہ ایک تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے تھرو ایک ریزولوشن جو پاس کرائی جائے ہنگامی طور پہ یاسین صاحب کی امیڈیٹ رہائی کی، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کو ہاسپٹلائز کرایا جائے. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے، کیونکہ یاسین صاحب نے اور ہم نے ہمیشہ، ہم اپنی فیملی کو بہت پیچھے رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی اور دوسری لیڈرشپ کی بات کریں، مگر کیونکہ یہ حالات اتنے زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں ہمارے لیے کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وی آر ویری ورڈ ایز اے فیملی. ہمارے جو رائٹس ہیں، چلڈرن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ہیومینیٹیرین لا کے انڈر یہ فال کرتا ہے، اور کسی بھی صورت میں جو ہمارا کیس جو انہوں نے جعلی بنایا ہے یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے، کیونکہ یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ تو فال ہی کرتی ہے انڈر دی UN ریزولوشنز، اور ہمارا تو انڈر دی امبریلا آف انٹرنیشنل جورسڈکشن آتا ہے. تو اس بیسس پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے اور ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں کہ کائنڈلی لک انٹو دس میٹر، کہ میرا جو معاملہ ہے میری بیٹی کا اور میرے ہسبینڈ کا، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. ہم انڈر دا انڈین پینل کوڈ یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں بنتا کشمیر کا کوئی بھی جعلی مقدمہ. جس طریقے سے ہندوستان نے ایک دہشت گرد کو، کلبھوشن یادو کو جو ہے، اس کی بیوی کو اور اس کی والدہ کو جو ICJ میں لے کے گئے کہ وہ ان کی آواز بنے اور چیلنج کیا، انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارا کیس نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے، بلکہ UN سے ڈیمانڈ کی جائے کمیشن آف انکوائری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ٹریبیونل ہے. اور بھی ریسنٹلی اسٹاک وائٹ نے ایک لا فرم ہے لنڈن کے اندر جس نے 2000 سے زائد ٹیسٹیمنیز کلیکٹ کی ہیں. تو میں تو حاضر ہوں، میری بیٹی بھی حاضر ہے ٹیسٹیمنی دینے کے لیے. دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جائیں، کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں، اور UN کی قراردادوں کے مطابق ہی انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں جو دنیا ریکگنائز کرتی ہے، اور یہ ہماری وائسز کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے فور فرنٹ پر ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمارے اوپر پریشر بھی ہے، ہر لحاظ سے ہمیں توڑنے، کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں انڈیا کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی، دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گی یاسین صاحب اور کشمیر کاز کے حوالے سے، اور اس میں کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں، میں پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے. میں گورنمنٹ سے، اپوزیشن سے، سب سے یہ کہوں گی کہ اس کے اوپر نیشنل میس لیول پہ، گراس روٹ پہ کیمپین چلائی جائے. لوگ باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں. باہر کے ممالک میں بھی بہت سی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، مگر اور بھی منظم طریقے سے جب گورنمنٹ اس کو کال کرے. تھینک یو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابھی جو اور یہ جذبات نہیں بلکہ یہ آواز ہے. آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ 64 شاید ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہیں کدھر، کس ٹارچر سیل میں ہیں، کس جیل میں ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں، ان کی جو وائفس ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کتنے کتنے سالوں سے، 15 20 سالوں سے وہ لوگ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اسی بات کو ختم کرتے ہوئے جو اس وقت فاشسٹ رجیم بھارت کی جو پچھلے 75 سال سے ایک روش ہے، اور جس طرح بربریت ہے اور جس ظلم کو سہ رہے ہیں کشمیری، ان کے ریزالو میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے. پاکستان کی عوام کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص یاسین ملک وہ جو ایک قیادت کر رہے ہیں ایک ایسی پرامن تحریک کی، اور اپنی پوری زندگی وقف کی ہے ان کی
جو حق گوئی ہے اس سے ڈرتا ہے، اور اس وقت ان کے ہیومن رائٹس، ان کے لیگل رائٹس، ان کے بنیادی انسانی حقوق، ان کے سول رائٹس تمام کو سلب کیا جا رہا ہے اور ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. اور جیسے کہ ابھی یہ کہہ رہی تھیں، میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو وزیر اعظم کی ہدایت ہے، یہ اس کے اوپر آلریڈی مجھے بھی منسٹر فار لاء سے بھی بات ہو رہی تھی اور منسٹر فار ہیومن رائٹ سے بھی، انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام ہے رضیہ سلطانہ یاسین ملک. میرا نام ہے رضیہ سلطانہ یاسین ملک. I want to save my papa. Modi wants to kill my papa. Kashmiris are innocent. My papa is Lion of Kashmir. My papa is Kashmiri, that's why India wants to kill him. UN Secretary General save my papa. جی صاحبہ، آپ نے کہا کہ وزارت قانون کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ عالمی سطح پر یاسین ملک کے معاملے کو اٹھایا جائے. بڑی خوشائند بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مودی نے کلبھوشن یادو کے کیس کو عالمی سطح پہ وہ لے کے گئے، عالمی عدالت انصاف میں لے کے گئے، حالانکہ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے کہ پاکستانی وہ ہندوستانی شہری ہیں. یاسین ملک کی بیٹی پاکستان میں موجود ہے، تو کیا پاکستان یاسین ملک کی بیٹی کے بیاہ پہ اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا 25 کو کوئی احتجاج بھی حکومتی سطح پہ پلان کیا جا رہا ہے، یا سفارتخان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں عالمی سطح پہ پروٹیسٹ کے لیے؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر لیگل آپشن کے لیے اسی لیے یہ ہیومن رائٹس اور لاء منسٹری کو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم نے، اور وہ بہت جلد آج ہی اس کے اوپر ایک اپنی پوری مکمل حکمت عملی جو سفارتی سطح کے اوپر ہے، لیگل سطح کے اوپر ہے، اور ہیومن رائٹس کی جو کنونشنز اور اگریمنٹس اور پروٹوکول کی وائلیشن ہے، اس لیول کے اوپر اپنی پوری جو تجاویز ہیں وہ وزیر اعظم کو پیش کریں گے اور اس کو ہم فارملی اناؤنس کریں گے. میم یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ لاپتہ ہیں 64 یا 74 ابھی آپ نے بتایا یاسین ملک کے لیے، کیا بھارت میں کوئی وکیل کا بندوبست کیا گیا؟ ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو پیش ہی نہیں کیا جا رہا، ان کو بولا، اور وہاں جب ان کو پیش کرتے ہیں اور جب وہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. ان کا نقطہ نظر اور ان کا موقف جو ہے اس کو پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. تو اگر تو کاؤنسلر ایکسیس ہو تو پھر تو آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، آپ وہ عدالتی جنگ لڑتے ہیں، کیونکہ یہ عدالتی انصاف کا قتل ہے، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا قتل ہے جو ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے. اس بات کے اوپر جو پورا مدعا ہے وہ ہے یہی کہ یہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، جو لیگل رائٹس ہیں، اس کی ایکسیس بھی نہیں دی جا رہی. جی جی یہ اس پریس کانفرنس کا مطلب ہی یہی تھا کہ جب یہ مجھے ملنے آئی اور وزیر اعظم سے میری بات ہوئی کہ جو ان کی بات کا پہنچانا ہے اس کی ایکسیس، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پرائیویٹ میڈیا کا بھی کہ یہ اس وقت جو فرق ہے ہندوستان اور پاکستان میں دو ریجیمز میں، کہ جو بات کرنے کی یا فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے یا جو بھی آپ کا موقف ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے، اور یہ بات پوری دنیا تک پہنچے گی. اور اسٹیٹ میڈیا کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں، اسکرینز ہیں، وہ بھی اس وقت نشر بھی کر رہے ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ کریں گے تاکہ یہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے، جو عدالتی قتل کیا جا رہا ہے، جس طرف لے جایا جا رہا ہے اس معاملے کو، اس کو روکا جا سکے. اسلم کوکر میڈم، یاسین ملک سے آپ جیسے کہ وکیل کی سہولت وہاں پہ نہیں ہے، تو کیا پاکستانی حکومت کی جانب سے بھارتی کمیشن کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی کوآرڈینیشن ہے کہ وہ وکیل کے؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی کچھ ہی گھنٹے میں یہ تمام چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی یہ مجھے ملنے آئی تھیں اور ابھی ہم نے اس پہ ایک حکمت عملی بنائی ہے، اور بہت جلد یہ تینوں سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر، لیگل سطح کے اوپر جو کہ لاء منسٹری ہے، اس کے اوپر تمام تجاویز اور حکمت عملی وضع کر کے اس کیس کو اٹھایا جائے گا، اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ بھارت کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ یہ کتنا بڑا ایک
وائلیشن ہے جو انٹرنیشنلی اس کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو میڈیا کو ڈائریکشن بھی آ رہی ہے مگر آپ لوگ بھی اس پہ سوال ضرور اٹھائیں. انڈیا جس طرح کیمپین کر رہا ہے, دن رات میڈیا ٹرائل چل رہی ہے کہ کیا پروف ہے جو وہ بتا رہے ہیں خبروں کے تھرو کہ یاسین صاحب ہیز پلیڈڈ گلٹی. کیونکہ جو 10 مئی کی جو ریفرنس دے رہے ہیں اخباروں کے اندر اور چینلز کے اندر کہ یاسین صاحب نے سارے جو ٹیررزم کے چارجز ہیں مان لیے, تو اس ٹائم پہ براڈ ڈے لائٹ میں جب 10 مئی کو یہ ہیئرنگ ہوئی ہے تو جو کو ایکیوزڈ لوگ ہیں انہوں نے خود یہ سنا ہے, سب نے سنا ہے کہ یاسین صاحب نے کہا ہے کہ میری صرف ایک کنفیشن ہے کہ میں آزادی کی جدوجہد کو لیڈ کر رہا ہوں, اسی طرح جس طرح مہاتما گاندھی نے اور بھگت سنگھ نے کی تھی. اگر وہ ٹیررسٹ ہیں تو پھر میں بھی ٹیررسٹ ہوں. اور انہوں نے کہا اگر یہ جرم ہے, اگر یہ آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ ان کی کنفیشن ہے, جرم ہے, تو یہ جرم میں بار بار کروں گا کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق بالکل وائلیشن نہیں ہے. تو کائنڈلی اس نیریٹو کو جو اصل حقیقت ہے, اور آپ لوگ بھی ڈیمانڈ کریں میڈیا کے تھرو کہ ویڈیو پروف آئے سامنے, جو انڈیا یہ جھوٹا آرڈر بنا رہا ہے یونیلیٹرل, کہ کوئی ویڈیو پروف ہو جس کے اندر یاسین صاحب نے یہ کنفیس کیا ہے. کیونکہ جس طرح مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, ان کو کوئی کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے, نہ ان کی سنوائی ہو رہی ہے, نہ ان کو بولنے دیا جا رہا ہے, نہ ان کو مطلب کہ کوئی اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے آف اے فیئر ٹرائل, بلکہ دس از جوڈیشل ٹیررزم. شہزاد چودھری صاحب اے پی پی سے. جی میم, میرا مریم اورنگزیب صاحبہ سے کوشچن ہے کہ بھارت جو ہے وہ تو کشمیریوں کا دشمن ہے اور وہ تمام دشمنی کے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے. اس نے وہاں پہ ایک مووی بنائی جس میں یاسین ملک صاحب کو انہوں نے ولن شو کیا اور وہ مووی بھی بن گئی. کیا ہماری حکومت جو ہم کیونکہ پاکستان کشمیریوں کا دوست کلیم کرتا ہے تو ہم لوگ کے لیے مووی بنانا تو ایک لمبا پروسیس ہے, کیا ہم کی ایسی ڈاکومنٹریز نہیں بنا سکتے, کچھ ایسی چیزیں نہیں یاسین ملک کے حوالے سے اپنے ٹیلی ویژن پہ. دیکھیں اس وقت تو ہنگامی صورتحال ہے اس وقت. جی جی جی, اس کے بعد آپ کر دیجیے گا کہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا کلیئر اسٹینڈ ہے کہ جو بھارت کا پروپیگنڈا مجھے پتا ہے کہ میری حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو یاسین ملک کا اسٹینڈ ہے وہ خود مختار کشمیر کا ہے. ہمارے پاس یہ بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اگر ایز اے اسٹیٹ بات کر رہے ہیں تو یہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں, ہم کوئی اپنے پاکستان یا اس کا موقف نہیں ہے. تو اس پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے اور اس پہ ڈاکومنٹری ضرور ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے, لیکن میں بار بار جس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے جس میں ایک دم انہوں نے 19 مئی کو فرد جرم عائد کیا ہے اور بغیر کسی فری ٹرائل, ٹرانسپیرنٹ ٹرائل, بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اور یہ بھی سنا دیا ہے کہ 25 کو سزا سنائی جائے گی. تو اس چیز کو اس وقت ہنگامی صورتحال پر ہی طریقے سے ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالے گا. اور ہماری آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد.